بالآخر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا. جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کو براڈ شیٹ ون مین کمیشن کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. یہ ایک بڑا دلچسپ اور تاریخی قسم کا فیصلہ ہے، اس وجہ سے بھی کہ عظمت سعید شیخ کی جو شخصیت ہے وہ بہت متنازع ہے. ظاہر ہے اس کمیشن کی جو فائنڈنگز ہوں گی کسی بھی صورت کے اندر اپوزیشن کو قابل قبول نہیں ہوں گی. اور جب ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اب اس میں سر محل اور دوسری جائیدادوں کی بھی تحقیقات کریں گے، 45 دن کے اندر ایسے معاملات کی تحقیقات آپ کیا کریں گے جو پچھلے 20 سال کے اندر تحقیقات کی زد میں ہے اور اس میں سے کچھ نہیں نکل پاتا. بہرحال سر محل کا ذکر کرنا ضروری تھا، لیکن اس وجہ سے جسٹس عظمت سعید شیخ کو اس کمیشن کو چلانے کے لیے نہیں سربراہی دی گئی کہ وہ سر محل کی تحقیقات کرے. سر محل تو ویسے ہی ضمناً بتا دیا گیا بیچ میں تاکہ پیپلز پارٹی کو بھی کان ہو جائیں کہ جی یہ پرانے جو معاملے ہیں یہ بھی کھل سکتے ہیں. اصل میں عظمت سعید شیخ کی جو دوستیاں ہیں بڑے مختلف حلقوں کے نمائندگان کے ساتھ، وہ بڑی کارآمد دوستیاں ہیں، اسی وجہ سے ان کی شخصیت متنازع بھی رہی ہے. وہ دوستیاں جو ہیں وہ پیش نظر ہیں اور ان سے خاص قسم کی توقعات وابستہ کی گئی ہیں کمیشن کی فائنڈنگز کے حوالے سے. وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ توقعات ممکنہ طور پر کیا ہیں. ہو سکتا ہے ویسا نہ ہو جب کمیشن رپورٹ سبمٹ کرے، لیکن ممکنہ طور پر توقعات کیا ہو سکتی ہیں. دوسرا یہ کہ اب جب ان کو بنا دیا گیا ہے کمیشن کا سربراہ تو اب ان کی شخصیت کے مختلف پہلو جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے. جو پاناما کے اوپر جی آئی ٹی بنائی گئی، جس طریقے سے جی آئی ٹی بنائی گئی، جس طریقے سے اس کے ممبران کا چناؤ ہوا، وہ تمام قصے جو ہیں عظمت سعید شیخ کے حوالے سے سامنے آئیں گے. بحریہ کی کراچی کے اندر جو پراپرٹی کی ڈیلز تھیں اور اس کے اوپر جو عدلیہ نے فیصلے دیے، اس کے اندر فیصلوں کے اندر کیا محرکات تھے، وہ فیصلے کیسے حاصل کیے گئے، اس کے اندر کس نے کیا کھویا، کس نے کیا پایا، وہ تمام معاملات بھی سامنے آئیں گے. جن دوستیوں کا میں نے ذکر کیا کہ عملاً یہ رابطے کس کے ساتھ رکھتے ہیں اور رکھتے رہے تھے جب یہ جج تھے، ان کی بات چیت کس کے ساتھ ہوا کرتی تھی، سپریم کورٹ کے اندر سے معلومات کیسے باہر جایا کرتی تھیں، وہ تمام تنازعات جو ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حقائق ہے، تنازعات جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے. جب آپ عظمت سعید شیخ جیسی شخصیت کو براڈ شیٹ جیسے معاملے کے اوپر تحقیقات کرنے والے کمیشن کا سنگل ممبر سربراہ بنا دیتے ہیں تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کا تمام ماضی جو ہے وہ کھول کر سامنے نہ لایا جائے. جن لوگوں کو آپ ٹارگٹ کریں گے وہ آگے سے پھر جواب بھی دیں گے، تو جواب کے لیے سب کو تیار ہونا چاہیے. نیب کے اندر جو ان کی کارکردگی رہی ہے، نیب کے اندر جس طریقے سے کام کرتے رہے ہیں، شریف فیملی کے ساتھ جو ان کی لمبی مخاصمت رہی ہے، وہ بھی کھل کر سامنے آئے گی. تو عظمت سعید شیخ صاحب کو مجھے یہ لگتا ہے کہ ماضی میں تو جسٹس ہونے کے ناطے کافی سارے معاملات ان کے دبے رہے اور ریٹائر ہونے کے بعد کچھ عرصہ خاموش رہے، لیکن قدرت کا ایک اپنا عمل ہے، بسا اوقات وہ طاقت دے کر لوگوں کے پردے چاک کرتی ہے. تو مجھے لگتا یوں ہے کہ عظمت سعید شیخ صاحب کے گرد جو کہانیاں اور تنازع جو گھومتے رہے ہیں، جو پس پردہ چلے گئے اس وجہ سے کہ وہ ریٹائر ہو گئے تھے، اب ان کے کھلنے کا وقت آ گیا ہے اور ان کی تعیناتی جو ہے ایک بہانہ بنے گی وہ تمام معاملات سامنے لانے کے لیے. کس قسم کا کمیشن کیا یہ رپورٹ کرے گا؟ بڑے بڑے سوال ہیں جن کے جواب اس کمیشن کو حقیقتاً تلاش کرنے چاہیے. سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ براڈ شیٹ کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے، ظاہر ہے اس وقت کے حاکم وقت جو ہیں جنرل پرویز مشرف اور ان کے ساتھ جتنے ملٹری لیڈرز تھے، کیونکہ یاد رہے کہ یہ ملٹری دور کے اندر یہ معاہدہ ہوا تھا، تو جتنے ملٹری لیڈرز تھے، جنرل ہیڈ کوارٹرز کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو ڈی جی ایم او تھے، جو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز تھے، وہ تمام کے تمام ظاہر ہے مورد الزام ٹھہرائے جائیں گے، کیونکہ اس وقت کی ملٹری ہائی کمانڈ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف کی فیملی کے خلاف تحقیقات کیا کرنی ہے. جنرل امجد تو ظاہر نیب کے ہیڈ تھے اور ان کے نیچے جو پروسیکیوٹر جنرل تھے فاروق ایڈم، جن کا بڑا نام آتا ہے، وہ جنرل ایڈم کے بیٹے ہیں. ان کے اور بھی بیٹے ہیں، لیکن اگر آپ تحقیق کریں تو وہاں پر معلومات کے سیکشن کے اندر پرائیویٹ لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ کو ان کے نام پتہ نہیں چل سکتے، لیکن جنرل ایڈم کے یہ بیٹے تھے. اور اٹک کانسپریسی کیس کے اندر ان کا بڑا نام تھا. اٹک کانسپریسی کیس کے متعلق تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جس میں چند مڈ رینکنگ فوجی افسران نے اس وقت کی حکومت، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی. کم از کم الزام یہی تھا، تو ان کو پکڑ لیا گیا اور ان کے اوپر پھر ٹرائل کیا گیا اٹک کے اندر. اس ٹرائل کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ اٹک کے حوالے سے موجود ہیں. تو یہ ان کا بیک گراؤنڈ تھا. پھر انہوں نے لاء کیا، پھر وہ
براڈ شیٹ کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کو کرنے میں ان کا ایک بڑا کلیدی کردار تھا، کیونکہ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل تھے، اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کا اپنا بیٹا جو ہے براڈ شیٹ کے لیے کام کر رہا تھا۔ انہوں نے یہ 2010 کے اندر آج خبر چھپی ہے مرتضیٰ علی شاہ کی، کہ 2010 میں انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کے جو اثاثے $1 بلین کے لگ بھگ ہیں، لمبی چوڑی تفصیل دی ایفیڈیوٹ کے اوپر، یعنی کہ لکھا ہوا۔ 2015 میں موصوف اپنے اس بیان سے یکسر منحرف ہو گئے اور یہ کہنے لگ گئے کہ جی یہ تو اسپیکولیٹو ہے، مجھے نہیں پتہ ان کے کتنے پیسے پڑے ہوئے تھے۔ تو نواز شریف کے اثاثوں کے بارے میں چاہے وہ موجودہ قیادت کا $1 بلین کا آبسیشن ہو سنگاپور کے اندر جو موجود ہے ان کے خیال میں ابھی بھی، اور یا پھر پرانا $1 بلین کی جو اسسمنٹ ہے، یہ سارے میتھیکل فگرز ہیں۔ تو فاروق ایڈم اس کے ساتھ ڈیل کرتے رہے۔ فاروق ایڈم جو ہے اب ظاہر دنیا میں نہیں ہے، 2018 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ تو محض ایک مہرہ تھے، اس وقت کے چلانے والے جتنے لوگ تھے ان کو کٹہرے کے اندر آپ نے کھڑا کرنا ہے۔ جو براڈ شیٹ کے تعلق اور واسطہ موجودہ حکومت کے حکمرانوں کے ساتھ، ممبران کے ساتھ رہا ہے، موجودہ حکمرانوں کے ساتھ، اس کے اوپر بھی عملہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے۔ انہوں نے کیوں عمران خان ان کی فائنڈنگز کو اتنی اہمیت دے رہے تھے، کیوں ان کے لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ ان کی کتنی ملاقاتیں ہوئیں، کیوں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ملٹری قیادت کے ممبران کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، کیوں وہ شہزاد اکبر کا بار بار نام لے رہے تھے، کیوں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ معاہدہ مکمل طور پر تیار ہو گیا۔ تو کبھی موسوی کو بھی پھر آپ کو انٹرویو کرنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ اندر خانے وہ کون سے کنیکشنز ہیں جس کے ذریعے براڈ شیٹ کو اتنے پیسے دے دیے گئے، وہ پیسے ٹرانسفر کس طریقے سے ہوئے، اس مقدمے کو کنٹیسٹ کس طریقے سے کیا گیا، اوور آل اس کی کاسٹ کیا ہے، کیا پڑی نیشنل ایکسچیکر کو۔ پرانے نیب چیئرمین کا بھی ذکر ہوگا، موجودہ نیب چیئرمین کا بھی ذکر ہونا چاہیے، لیکن یہ سب کچھ، یہ تمام معاملہ ہے جو نا، یہ کمیشن شاید ٹیکل نہ کر پائے۔ آپ کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے اگر یہ کمیشن کام کرنے سے پہلے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، میں چاہوں گا کہ ہمارا جو تجزیہ ہے، جو توقعات کمیشن سے وابستہ کی گئی ہیں، متنازع توقعات، وہ پوری نہ ہو تاکہ کمیشن کی کوئی تھوڑی سی آبجیکٹیوٹی قائم رہے۔ لیکن لگتا ہی یوں ہے کہ اس کمیشن کو بنایا گیا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ موجودہ فوجی قیادت میں سے کسی کا براڈ شیٹ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، موجودہ حکومت عمران خان سمیت، کیونکہ عظمت سعید شیخ صاحب کی بڑی قربت ہے عمران خان کے ساتھ، عمران خان سمیت، شہزاد اکبر سمیت جو بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے براڈ شیٹ کو کبھی گھاس نہیں ڈالی۔ نمبر 3، براڈ شیٹ کی طرف سے جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے موجودہ حکومت کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کیا، وہ بالکل فلمزی دعوے ہیں اور ان میں کوئی جان نہیں ہے۔ نمبر 4، جو پیسے ٹرانسفر کیے گئے بنیادی طور پر موجودہ نظام کا اس کا تعلق واسطہ نہیں تھا، وہ تو پرانے لوگوں نے کیے تھے، پرانے لوگوں کے اندر جنہوں نے کیے تھے، فاروق ایڈم جیسے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ باقیوں کے خلاف اگر آپ نے تحقیقات کرنی ہے تو کر لیں، جنرل امجد کو آپ نے اگر پوچھ گچھ کرنی ہے تو آپ کر لیں، لیکن وہ پرانے لوگوں کے قصے تھے۔ مشرف سے بھی آپ کو سوال پوچھ لیں اگر آپ نے پوچھنا ہے تو، لیکن موجودہ نظام کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اور نمبر 5، کمیشن یہ بھی بتا سکتا ہے کہ براڈ شیٹ بنیادی طور پر ویسے تو ایک نیم فراڈیا قسم کی کمپنی ہے، لیکن جو انہوں نے نواز شریف کے بارے میں کام شام کیا وہ بڑا زبردست ہے اور ہمیں اس کو فالو اپ کرنا چاہیے۔ تو فالو اپ کی بات بھی کمیشن کر سکتا ہے، یعنی کمیشن کا مقصد جو ہے وہ تمام موجودہ جو نظام ہے اس کو مکمل طور پر کلین چٹ دینا ہے۔ براڈ شیٹ کی طرف سے جو دعوے کیے گئے ہیں کہ وہ کس طریقے سے موجودہ نظام کے ساتھ انگیج کر رہی تھی، لوگوں سے ان کے نمائندگان مل رہے تھے، ان کی کمپنی کیسے ایک نیا معاہدہ کر رہی تھی، اس کی نفی کرنا ہے۔ تمام کا تمام ملبہ جو ہے وہ پچھلے نظام کے اوپر ڈالنا ہے، اور نواز شریف کی فیملی اور آصف علی زرداری کے اثاثوں کے بارے میں تحقیقات کرنے کے نئے مواقع کی وجوہات جو ہیں وہ بیان کرنی ہے۔ تو یہ کمیشن ہے، اس کی کریڈیبلٹی ظاہر کیسے ہو سکتی ہے جب جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہوں، اور ان کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں وہ تمام سوال اپنی جگہ پر موجود ہوں جس کے ان کو جواب دینے چاہیے تھے۔ آل ان آل اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ ایک اچھا فیصلہ نہیں ہے اور یہ اچھا چناؤ نہیں ہے، لیکن پھر اچھے فیصلوں اور اچھے چناؤ کی جو خواہش ہے وہ پاکستان میں ابھی تکمیل نہیں پا رہی۔ صرف براڈ شیٹ کے حوالے سے نہیں، دوسری جگہوں کے اوپر بھی آپ کو ایسے ہی فیصلے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جن فیصلوں کے نتائج اس حکومت کے لیے برے نکلتے ہیں، اور بعد میں ان فیصلوں سے جو شرمندگی ہوتی ہے اس کو چھپاتے نئے اور ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے مزید شرمندگی کی بنیاد بنتی ہے۔ تو یہ سائیکل ہے ایک امبیرسمنٹ کا
جو اس فیصلے میں بھی آپ کو چلتا ہوا نظر آتا ہے؟